مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات اندھیری راتوں کا طویل سفر ہم صرف اس ایک دلاسے پر کاٹ لیتے ہیں کہ اگلی صبح کچھ ایسا تخلیق ہونے والا ہے جو ہمارے صبر کا حاصل ہوگا۔ حالات وہ نہ رکھیں جو حوصلے کو بدل دیں، بلکہ حوصلہ وہ رکھیں جو حالات کو بدل دے، اور خود کو ہر ایک کی دسترس میں نہ رکھیے۔ قیمتی چیزیں ہمیشہ وقار اور حدود کے ساتھ محفوظ رہتی ہیں۔ جو انسان کوشش کرنے کی ہمت نہیں کرتا، وہ جنگ سے پہلے ہی خود کو ہار کا مجرم قرار دے دیتا ہے۔ لفظ جتنے بھی متاثر کن استعمال کر لیے جائیں، اگر وہ خلوص اور محبت کی گرمائش سے آری ہیں تو مخاطب کے دل پہ اثر نہیں کر سکتے۔ اہمیت پیسے، شکل یا رتبے سے نہیں ناپی جاتی۔ اہمیت وہ ہے جو کوئی تمہیں تمہارے ٹوٹنے پر بھی سنبھال لے، تمہاری خاموشی سمجھ لے۔ جہاں قدر ہو وہیں رکو، جہاں بے قیمتی کا احساس ہو وہاں سے پلٹ جاؤ، کیونکہ تم انمول ہو۔ جو شخص اپنے حصے کی روٹی بھی دوسروں کے ساتھ بانٹ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں آنے دیتا۔ اپنے ایمان کا پہلا گواہ انسان خود ہوتا ہے۔ اس کا دل کتنا صاف ہے اور کتنا میلا، یہ وہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ خود ختم کر دیتا ہے، وہ رشتے کبھی بھی تمہارے حق میں بہتر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ راستے بدل سکتا ہے، منزلیں بدل سکتا ہے، حالات بدل سکتا ہے، لیکن وہ کبھی اپنے بندے کے حق میں خیر کا ارادہ نہیں بدلتا۔ محبتوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، نہ ہی یہ بازاروں میں ملتی ہیں۔ یہ بہت خاموشی سے پروان چڑھتی ہیں، اور جہاں انہیں اپنی پسند کی روح مل جائے وہیں ٹھہر جاتی ہیں۔ کچھ اور آتا ہو یا نہ آتا ہو، بس ایک چیز ضرور آنی چاہیے، اور وہ ہے خود کو حوصلہ دینا۔ کبھی آپ دکھ میں ہوں تو ارد گرد نہ دیکھنا پڑے کہ کوئی آ کر آپ کے کندھے پر تھپکی دے، بلکہ نگاہ اپنے رب کی طرف اٹھائیں اور اپنے ہی کندھے پر خود تھپکی دے کر کہیں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زندگی میں سب کچھ سمجھ آ جائے تو ایمان کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایمان تو وہاں شروع ہوتا ہے جہاں سمجھ ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں خاموشی اور صبر دے دیتا ہے جہاں آپ خود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ عزت مانگنے سے نہیں، عطا ہونے سے ملتی ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو کتنے ہی ایسے انتخابات تھے جن کی حقیقت اگر اللہ تعالیٰ نہ کھولتا تو نہ جانے آپ کی زندگی کیا ہوتی۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے قابل نہ سمجھا، وہ کیسے آپ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ آپ سے 25-30 سال بعد پیدا ہوتا ہے، لہذا اسے 25-30 سال پرانی زندگی جینے پر مجبور نہ کریں۔ خود کو دنیا کے شور میں مت گمراہ کریں، کیونکہ انسان کو اصل پہچان تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے ملتی ہے۔ کبھی کبھی یہ دکھاوا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ تمہاری کشتی ڈوبنے والی ہے، تاکہ وہ تمام لوگ اس سے چھلانگ لگا دیں جو تمہارے ساتھ رہنے کے حقدار نہیں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا نعم البدل نہیں ہوتا۔ انسان جب تک خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے،
وہ تھکتا رہتا ہے۔ اصل سکون اس وقت ملتا ہے جب وہ خود کو رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ تم ان لوگوں کے ساتھ صلح نہیں کر سکتے جو اس بات کے بارے میں ایماندار ہی نہیں کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا غلط کیا تھا۔ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ سے چھن نہیں سکتی، اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے اسے پکڑنے میں پوری عمر بھی کم پڑ سکتی ہے۔ جنہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی، اگر انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کتنی خیر تھی، کتنی محبت تھی، تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ برکت صرف مال کی زیادتی کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی میں سکون، صحت، محبت، اچھے رشتوں اور آسانیوں کا نام ہے۔ اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا دیکھنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی سب کچھ بکھرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ چیزیں دوبارہ اپنی صحیح جگہ پر جڑ سکیں۔ اگر آپ اپنے دشمنوں اور حاسدین کی ایک فہرست بنائیں تو ممکن ہے آپ پر ایک حیران کن انکشاف ہو کہ ان میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جن پر آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی احسان کیا ہو۔ ہر چیز پر سمجھوتا کریں، تقسیم کریں، مگر اپنی اولاد کی خوشیاں اور سکون کا سمجھوتا اور ان کے حصے کی چیز کبھی تقسیم نہ کریں۔ ہر اس چیز کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں جو آپ کے اختیار میں نہیں۔ لوگ کیا سوچتے ہیں، کون بدل گیا، کون چھوڑ کر چلا گیا، کل کیا ہوگا، یہ سب سوال انسان کا سکون کھا جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر جنگ دماغ سے نہیں جیتی جاتی، کچھ چیزیں وقت اور اللہ تعالی پر چھوڑنی پڑتی ہیں۔ اپنے دل کو ہر وقت سزا دینا بند کریں، جو چلا گیا اسے جانے دیں، جو آپ کا ہے وہ کبھی آپ سے دور نہیں ہوگا۔ اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ تعالیٰ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ زندگی میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کے رزق میں رکاوٹ ان تین وجہ سے ہوتی ہے: نماز نہ پڑھنا، گناہوں میں پڑے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کا خوف نہ رکھنا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور مانگیں کہ کوئی بھی جاندار آپ کی وجہ سے اپنے رب کے آگے نہ روئے۔ دعا کریں کہ آپ کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ کوشش کریں لوگوں کی دعاؤں کا مرکز بنیں، نہ کہ ان کی آہوں کا۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی زندگی میں بہت اندھیرا ہو، ہر طرف بے سکونی ہو، دل ہر وقت بوجھ محسوس کرتا ہو، مگر یاد رکھیں رات جتنی بھی لمبی ہو صبح ضرور آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب آسانی دیتا ہے تو ایک لمحے میں دل کے سارے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے۔ بس ابھی تھوڑا اور صبر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہونے میں صرف کچھ وقت باقی ہو۔